اور فرمایا وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بات یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو دوسری جانب اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس ذات سے محبت کرتا ہے، یعنی دونوں جانب یہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور پھر بات یہ ہے فبات الناس یدو کونو لیلہم ایہم یعطاہا، جب میرے محبوب علیہ السلام شام کے وقت یہ اعلان فرما رہے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام جب یہ اعلان فرمایا تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان رات گزارتے ہیں اس خیال کے اندر کہ حضور نے جن کی شان کو ذکر کیا ہے کاش وہ ذات ہو۔ ہر ایک اپنے اپنے اندر یہ خیال سے موئے ہوئے کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہو جائے، یہ جھنڈا کل جو ہے جس کے ہاتھ میں فتح ہے، یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے ہاتھ میں آ جائے۔ فلما اصبح الناس غدو، جب لوگوں نے صبح ہوئی، صبح کا سورج طلوع ہوا، تو سارے کے سارے بارگاہ رسالت میں جمع ہوئے۔ غدو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطاہا، اس امید کے ساتھ کہ وہ جھنڈا انہیں دیا جائے۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام نے جب سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہو گئے، فقال این علی بن ابی طالب، پوچھا علی بن طالب کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ فقالوا هو یا رسول اللہ یشتکی اینہ، حضور وہ ذرا آرام فرما رہے ہیں، کیوں؟ ان کی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، حضور وہ اس لیے نہیں آئے۔ فقال ارسلوا الیہ فاتا بہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، بلاؤ بھی حضرت علی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت میں آئے، اس حالت میں آئے کہ آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آنکھیں درد ہیں، تکلیف کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی مریض وہاں پر موجود ہے تو تمام طبیبوں کا طبیب بھی وہاں پر موجود ہے، اگر کوئی پریشان ہے اس پریشانی کو دور کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہیں، اگر کوئی تکلیف کے اندر ہے اس تکلیف کو دور کرنے والے بھی تو وہاں پر ہیں، اگر حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے تو اس درد کو دور کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا علی معاملہ کیا ہے؟ حضور یہ آنکھیں درد کرتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا معاملہ کیا؟ فباسک رسول اللہ صلی اللہ فی عینیہ، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، وہ شفا والی تھوک میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دی، ودعا لہ، اور پھر دعا بھی کی اللہ اس کو شفا عطا فرما، فبرأہ حتی کان لا یکم، اور یہ حدیث کی بات ہے، حدیث روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر جیسے ہی لعاب دہن لگا، حضور کا شفا والا وہ لعاب لگا، وہ پانی لگا، وہ برکت والا، تو اس طرح درست ہو گئی جب کبھی درد تھا ہی نہیں۔ اتنی شفا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے تھوک مبارک کے اندر رکھی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وہ شان ہے، آپ ختم نبوت کے پہرے دار بھی ہیں، ختم نبوت کے پہرے، یوں تو تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ختم نبوت کے پہرے دار رہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی محبت کے اندر آپ کا جو عمل ہے، جب میرے محبوب علیہ السلام نے وہ بیت رضوان والا معاملہ وہ جب لکھا گیا، وہ جب معاملہ ہوا تو معاہدہ لکھا گیا، معاہدے کے اندر لکھا گیا
हाजा मिन रसूलिल्लाहि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी ये मुआहिदा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो अल्लाह के रसूल हैं उनकी तरफ से किया गया है। और जब कुफार ने देखा कि ये तो मुआहिदे के अंदर पहली लाइन के अंदर हुजूर को बतौर रसूल लिखा गया है, तो वो कहने लगे अर्ज ये है अगर हम आपको रसूल मानते तो फिर आपके साथ झगड़ा किस बात का। बात यह है कि हम तो आपकी रिसालत को मानते नहीं हैं, तो यहाँ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो लिखा हुआ है ना, इसको ज़रा मिटा दें ताकि मुआहिदे के अंदर कोई सुकम बाकी ना रहे। उन्होंने सुकम करार दिया, तो वो कहने लगे कि इस चीज़ को हम मानते नहीं, इस शिक को जब हम मानते नहीं हैं तो लिहाजा ये शिक ख़त्म कर दी जाए, इस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ख़त्म कर दिया जाए। अब मुआहिदा लिखने वाले हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थे, तो मेरे हुज़ूर ने फरमाया अली ये ज़रा जिस बात को काटने का कह रहे हैं, मिटाने का कह रहे हैं, इनको मिटा दें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो ईमान, आपकी जो मोहब्बत रसूल, आपका जो इश्क रसूल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं हुज़ूर अली का हाथ ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख तो सकता है, कभी मिटा नहीं सकता। और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका मोहब्बत रसूल, और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला आपकी शान, आपका ये एजाज़ हासिल है। आप चौथे खलीफा हैं, आपसे पहले 3 खलीफा, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम है। तो आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप हर खलीफा के मशीर मुकर्रर हुए, और किस मामले के अंदर? अदालत के मामले के अंदर, इंसाफ के मामले के अंदर, अदल के मामले के अंदर। इंसाफ का तराजू अगर रहा है तमाम खुलफाए की मौजूदगी के अंदर तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, आप तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ भी करते थे, अल्लाह कोई मामला ऐसा ना हो, कोई मामला ऐसा ना हो कि जिसका फैसला हज़रत अली भी ना कर सके। यानी जब तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं तो मालिक वो उनकी मौजूदगी के अंदर ही वो मामला वो होते रहें जिनका फैसला हज़रत अली कर सकें। मालिक ऐसा मामला न करना कि हमारी तमाम की जो इंसाफ का मामला है वो हज़रत अली के सपुर्द है, तो मालिक उनको ये तक़वियत अता करना। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला आप इश्क रसूल के अंदर अपना नाम अबू तुराब, आपकी एक कुनियत है अबुल हसन। अबुल हसन आपके साहबजादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी मुनासबत से अबुल हसन है, और दूसरी कुनियत अबू तुराब है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात पर खुश हुआ करते थे कि कोई आपको अबू तुराब कहे। और अबू तुराब कहने की वजह क्या है? ये वो लक़ब है जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को अता किया। किस अंदाज के साथ? हदीस पाक मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ाल लहू अख़बिरना अन क़िस्सती लिमा सुम्मिया अबा तुराबिन। तो रवायत के अंदर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका जो लक़ब है अबू तुराब क्यों रखा गया? इसका किस्सा ये है, काला जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती फातिमाता फलम यजिद अलियन फिल बैती। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी साहबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ लाए, और घर के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नज़र ना आए। फ़क़ाला ऐना इब्नु अम्मुका, आपके चचा के बेटे कहाँ हैं? तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़क़ालत कान बैनी व बैनहु शैयन फ़ग़ादबनी।
حضور ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا ہے. کسی معاملے کے اندر اختلاف رائے ہو جانا، گھر کے اندر میاں بیوی موجود ہیں، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، خاوند کہتا ہے ایسے ہونا چاہیے، بیوی کہتی ہے ایسے ہونا چاہیے. وہی معاملہ ہوا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں حضور فقالت کان بینی و بینہ، حضور میرے اور ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا ہے ایک معاملے کے اندر، تو لہذا فخرجا، وہ گھر سے تشریف لے گئے. فلم یقل عندی، حضور مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانسان انظر اینا ہوا فجا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاشی فرمائی، تلاش کی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. اور کس حالت میں؟ وہوا مضطجع، لیٹے ہوئے آرام فرما ہے. اور جب آرام فرما ہے، کچی زمین پر سوئیں، مٹی پر سوئیں تو مٹی بدن کو لگتی ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلام کو دیکھا اس حالت کے ساتھ لیٹے ہیں کہ مٹی آپ کے بدن کو چوم رہی ہے، آپ کے بدن کو سے شفا حاصل کر رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کچھ ٹھوکر بھی لگی، راکدہ، ٹھوکر بھی لگائی. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. اور یہاں پر ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے. سبق کیا ہے؟ اگر بیٹی اور داماد کے اندر اختلاف ہو جائے، یہ بحیثیت سسر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک بھی ہے. یہ نہیں کہ اب بیٹی آ گئی ہے یا اختلاف رائے ہو گیا ہے تو محلے دار خواتین، اچھا یہ تو ہے ہی ایسا، اس نے تو کبھی تجھے سکھ نہیں دیا. محلے دار کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں، تھوڑی سے معاملے ہو اس کو کھینچ کر لمبا کر دیتی ہیں. وہ بیچارہ سب کچھ اس کے لیے کر رہا ہے، ایک مرتبہ اگر چپکلش ہو گئی ہے، اگر اختلاف رائے ہو گیا ہے تو کچھ خواتین اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ اس اختلاف کو مزید بڑھایا جائے. میں تو دیکھتی ہوں کہ تو ہر وقت یہاں روتی رہتی ہے، تیرے سے اچھا سلوک ہی نہیں کرتا، ایسا بھی ہوتا ہے. اور جب بیٹی جو ہے گھر آتی ہے اپنے خاوند کے ساتھ اختلاف رائے کر کے کچھ ہو جاتا ہے معاملہ جھگڑے کا، تو وہاں پر پھر ساس اور بہنیں بھی ہوتی ہیں، اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی بہنیں ہوتی ہیں، وہ بھی ذرا اس لمحے کو طوالت دیتی ہیں، ہاں ہاں اب آئے گا تو اسے پوچھ لیں گے. لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان صلح کرواتے تھے. اور حدیث کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اگر کچھ کلام کرنا بھی ہوتا تو میرے حضور اپنی بیٹی کو ڈانٹتے. ڈانٹنے سے مراد بھی انہیں کہتے یہ تو آپ کا شوہر ہے، یہ تو آپ کا خامند ہے، آپ کا سرتاج ہے. اور یہی معاملہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر آج بھی اپنا لینا تو بہت ساری بیٹیوں کے گھر اجڑنے سے بچ جائے. جب یہ کلام کو، اختلاف کو جب لمبا کیا جاتا ہے، اس کے اندر مزید جو ہے وہ باتیں ایڈ کر دی جاتی ہیں، تو وہ بیچاری، وہ پہلی ایک اس کے ذہن کے اندر وہ اختلاف ہوتا ہے، اور پھر باتیں جو ڈال دی جاتی ہیں وہ باتیں بھی آپ بیٹھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے اچھا اب میں تو یہاں پر بیٹھی ہوں، اگر آنا ہے تو میں نے فیصلہ ہی لینے ہیں. یہاں پر وہ بیٹی بات کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک یہ دیکھیں کس قدر حسین ہے. ایک طرف داماد رسول ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود صلح کروایا کرتے تھے. اب یہاں پر یہ حدیث بخاری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، یہ مسلم شریف میرے سامنے ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نکلے، اختلاف رائے ہو گیا کسی معاملے کے اندر، تو میرے حضور نے خود تلاش کر کے فرمایا قم ابا تراب، اے ابو تراب۔ یہ پہلی مرتبہ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اس نام کے ساتھ پیار آیا، اس قدر اس نام کے ساتھ پیار آیا، جو بھی بعد میں حضرت علی کو ابو تراب کہتا تو بڑے خوش ہو جاتے، فرماتے یہ حضور نے مجھے یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر یہ معاملہ بھی ہے۔ اور پھر آپ کی جو عدالت ہے، آپ جب خلیفہ بنے، جنگ صفین کے موقع پر جب آپ نکلنے لگے تو آپ کی ایک زرہ کہتے ہیں لوہے کا لباس، جنگی لباس، جو میدان کے جنگ میں جانے سے پہلے وہ بدن پر پہنا جاتا ہے، وہ مجاہد پہنتا ہے اپنے بدن کی حفاظت کے لیے، زرہ گم ہو گئی۔ جنگ صفین ختم ہوئی تو دیکھا وہی زرہ ایک یہودی کے پاس ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کردار، آپ کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انصاف کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں نہ انصاف کے لیے پیش کریں؟ جن کا یہ قول ہے یہ دنیا ظلم کے اندر تو زندہ رہ سکتی ہے لیکن ناانصافی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور آج ہماری عدالتیں اگر یہ معاملہ کر لیں تو یہ کئی ہزار بلکہ لاکھوں جو زیر التوا مقدمات پڑے ہیں، یہ ان کے انصاف کے لیے کچھ تگ و دو ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زرہ جب گم ہوئی جنگ صفین کے موقع پر، جنگ صفین کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں یہودی کے پاس آپ کی زرہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی زرہ وصول کرنے گئے کہ یہ زرہ میں نے نہ آپ کو بیچی ہے، نہ میں نے آپ کو ہبہ کی، تحفہ میں نہیں دی، تو لہٰذا یہ زرہ میری ہے، مجھے واپس کیا جائے۔ اور وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ تو زرہ میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ معاملہ لے کر قاضی شریح اس کے عدالت میں پہنچ گئے، قاضی مقرر کیا جو سلطنت نے، اس کی عدالت کے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ قاضی کے قریب ہو کر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا اگر میرے حضور نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ تم یہودیوں کو حقیر جانو، اللہ تعالیٰ نے حقیر سمجھا ہے تو تم بھی حقیر ہی سمجھو، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں بھی اس یہودی کے ساتھ کٹارے کے ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی حقارت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور وہاں پر قاضی شریح کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ چلا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قاضی شریح کی عدالت کے اندر یہ دعویٰ دائر کیا کہ حضرت یہ زرہ میری ہے، میں نے اس کو بیچی بھی نہیں ہے، اس کو میں نے تحفے کے اندر بھی نہیں دی، لیکن اس نے میری زرہ پر قبضہ کیا ہے۔ اب وہ یہودی کہنے لگا نہ یہ تو زرہ میری ہے، میرے قبضے کے اندر ہے، اگر ان کی زرہ ہے تو یہ کوئی گواہ لے کے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، آپ کا ایک غلام حضرت کمبر، ان کو بطور گواہ پیش کیا گیا، تو قاضی نے گواہی کو رد کر دیا۔ کس بات سے؟ کہ آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک گواہی قبول کرنے کا اپنا اصول ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور گواہ پیش کیا کہ میرے اس دعویٰ کے گواہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور قاضی شریح نے یہ بھی جو گواہی ہے اس کو بھی رد کیا، اور کہا کہ والد کے حق میں، باپ کے حق میں معاملات کے اندر بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا ہے کہ اہل جنت کی گواہی قبول ہے تو لہٰذا حضرت حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی یہ معاملہ اس قاضی کے ساتھ چل رہا تھا تو وہ یہودی فوراً کھڑے ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ جو زرہ ہے یہ میری نہیں، یہ جناب علی کی ہے،
یہ جناب علی کی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے؟ بھی پہلے تیرا دعویٰ تھا کہ یہ میری ہے، میرے قبضے کے اندر ہے۔ آپ نے کہا ہاں میرے پاس آئی ہے، میں نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن آج اسلام کا جو انصاف کا معاملہ دیکھ کر کہ ایک امیر المومنین ہو کر، خلیفہ وقت ہو کر، خلیفہ چہارم ہو کر عدالت کے اندر خود پیش ہوئے، قاضی کی عدالت کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا، انصاف سے اپنے آپ کو بالا تر نہیں سمجھا، اپنے آپ کو پیش کیا، اور قاضی بھی اس نے بھی وہ مقدمے کو بطور مقدمہ ہی چلایا، وہ اسی طرح جرہ کر رہا ہے کہ جس طرح میرے ساتھ جرہ کر رہا ہے۔ تو میں تو اسلام کا یہ انصاف والا معاملہ دیکھ کر یہ جو جرہ ہے یہ حضرت علی کیا، پیارے علی مجھے کلمہ پڑھائیں، اسلام میں داخل کر دیں۔ یہ اسلام کا انصاف کا جو انجام تھا اس قدر مضبوط تھا کہ لوگ مقدمات کے دوران اغیار غیر مسلم اسلام کے نظام کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس آج کوئی بھی مسلم ممالک کی کوئی عدالت وہ کسی پہلے دوسرے چوتھے نمبر پر نہیں ہے، اگر ہے تو 120 130 124 اس نمبر پر ہیں، اور ہماری عدالت موجودہ جو ہے نا یہ انصاف کے اس قدر قریب ہے کہ پوری دنیا کے اندر 123واں نمبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہی انصاف کے جو تقاضے جو انہوں نے بطور اپنے عمل کے ساتھ ہمیں عطا کیے، اللہ تعالیٰ انہی معاملات کے ساتھ زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔